علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس، حضرات، سامعین کرام، چونکہ میں نے حضرت مولانا محمد عباس صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد واعظ الدین صاحب ندوی پہ مقالہ لکھا تھا اور حضرت مولانا محمد اسلام صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ترجمان میں ایک مفصل مضمون آ چکا تھا، میں نے سوچا کہ ابھی لکھنا مناسب نہیں ہے، لیکن احباب اور ساتھیوں کا اصرار ہوا کہ مولانا اسلام صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی اس موقع سے لکھا جائے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، وقت بہت کم تھا، تو میں نے نظم میں ان کی زندگی کو قلم بند کیا ہے مولانا اسلام صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شروع کے 2 اشعار حمد خداوندی پہ ہیں، ایک شعر نعت پر ہے اور 2 شعر پھر مدح صحابہ پہ ہیں، پھر آگے حضرت مولانا اسلام صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تک تعلق سے پوری زندگی کو قلم بند کرنے کی نظم میں کوشش کی ہے۔ نظم چونکہ لمبی ہے، 55-56 اشعار پر مشتمل ہے، اور میں تحت اللفظ پڑھ کر کے زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، تحت اللفظ پڑھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قصیدہ پر وفات استاد گرامی حضرت مولانا محمد اسلام صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حمد باری پاک ہے خاک زمیں تا آسماں، جس کے امر کن سے پیدا ہو گئے کون و مکان، دی زباں اس نے ہی بخشی قوت گویائیاں، وسعتیں صحرا کو دیں اور بحر کو خاموشیاں، سرور کونین فخر رنگ بو وجہ جمال، جس کے آگے ہیچ ہیں سارا جہاں سارا کمال، شان بو بکر و عمر عثمان و حیدر کیا کہوں، ابن حیدر حضرت حسنین پہ میں کیا لکھوں، سب نبی پاک کے ہیں، سب نبی پاک کے اصحاب ہیں شمس و قمر، سب سے راضی ہے خدا کردار میں والا گوار۔ داستاں میں اب سناؤں حضرت استاد کی، خوبیاں میں کچھ بتاؤں حضرت استاد کی، عرض بکرم پور میں پیدا ہوئے ابن کریم، نام تھا اسلام ان کا اور بچپن سے فہیم، خاک بکرم پور کی وہ اوڑھ کر اپنی ردا، علم کی وہ تشنگی کے ساتھ آئے میکدہ، عرض جلپا پور کا یہ میکدہ ان کے لیے، مثل جان و دل رہا ہر دم صدا ان کے لیے، ساقیان مدرسہ سے یوں ہوئے وہ فیضیاب، خوب محنت کی رہے ہر موڑ پر وہ کامیاب، فیض پایا خوب پایا ساقیان علم سے، خشت اول کو نکھارا پاسبان علم سے، سوئے ندوہ جب چلا وہ باندھ کر رختے سفر، مل گئے لگ گئے پہلو میں ان کے شوق کے بازو کو پر، مصر بلبل تھے کبھی اس ڈال پر، چین نہ آیا کبھی ان کو کسی بھی حال پر، بوالحسن ندوی کی صحبت اور وہ نظر کرم، چشم بینا نور سینہ اور وہ جاہو حشم، فکر ندوہ سوز ندوہ ساز ندوہ کا اثر، مل گئے ان کو بلندی کے لیے وہ بالوں پر، بزم شبلی و سلیمانی سے بزم شبلی و سلیما سے ہوئے وہ بہرور، علم بھی پختہ ہوا حاصل ہوا نور نظر، پھر مدینے کی میسر آ گئی تھی صبح و شام، کر دیا سیقل انہیں خنجر بنے وہ بے نیام، روح پرور کیف آور کیف آگیں وہ سما، روح پرور کیف آگیں وہ سما، نور میں خوشبو میں نہلایا ہوا وہ آسماں، منظر خلد بری وہ منبع نور مبیں، کارگاہ سرفروشی کے وہ ایام حسیں، بدر احد کے مناظر مطلع انوار میں، مسجد نبوی کے سائے کعبے کے دیوار میں، عشق بھی سوز دروں بھی کیف روحانی ملی، کارگاہ زندگی میں شمع ایمانی ملی۔ آپ سنجیدہ داد بھی دے سکتے ہیں، سنجیدہ داد دینے سے ممانعت نہیں ہے، بہرحال عشق بھی سوز دروں بھی کیف روحانی ملی، کارگاہ زندگی میں شمع ایمانی ملی، اب ہوئے وہ جادہ پیما آ گئے اپنے وطن، کر دیا اس پہ نچھاور ہر طرح سے جان و تن، جس کو کہتے ہیں فقیہ النفس وہ اسلام تھے، واقف اسرار دیں سرمایہ گمنام تھے، حق شناسو دور بھی سروے چراغاں دم بدم، فکر پاکیزہ جبی روشن سراپا چشم نم،
پاک بازو پاک تینت خوش خصالو خوش ادا، صاحب فکر و نظر زندہ دل و فکر رسا، طالبان دین کو اسرار دین سمجھا گئے، زندگی کا راز وہ سوز دروں بتلا گئے۔ کام تھا ہیرے تراشی موتیوں کو رولنا، کامیابی کے ترازو پر انہیں بس تولنا، درس کی وہ رونقیں محفل کی وہ زینت رہے، ہر گھڑی ہر حال میں وہ صاحب تینت رہے، نرم دل مثل بریشم گفتگو میں چاشنی، باحیا اخلاق میں کردار میں وہ کامنی، صدق میں اخلاص میں اخلاق میں مثل چمن، دین ناز میں انداز میں گفتار میں سر و سمن، دین کی تبلیغ میں ملت کی بھی تعمیر میں، کھوئے کھوئے سے رہے بندھے رہے زنجیر میں، اجتماعیت نہ چھوڑی مل کے جانو دل رہے، کاروان فکر میں بندھے سر محفل رہے، بات ان کی باوزن اخلاص کی حامل رہی، بات ان کی باوزن اخلاص کی حامل رہی، رائے ان کی رائے میں ہر رائے میں کامل رہی، خاموشی مثل سمندر حکمت و دانائیاں، خاموشی مثل سمندر حکمت و دانائیاں، وسعتیں گہرائیاں تنہائیاں خاموشیاں، وسعتیں گہرائیاں تنہائیاں خاموشیاں، مجلس ختم نبوت کے محافظ وہ بنے، مجلس ختم نبوت کے محافظ وہ بنے، اہل باطل کو ہمیشہ اس نے چبوائے چنے، اہل باطل کو ہمیشہ اس نے چبوائے چنے، فکر امت ہر گھڑی ہر حال میں فکر امت ہر گھڑی رہتی دلے بے تاب تھے، فکر امت ہر گھڑی رہتی دلے بے تاب تھے، چین نہ آیا کبھی کہ ماہیے بے آب تھے، ہر گھڑی ہر گام چوکیدار بن کر کے تھے کھڑے، ہر گھڑی ہر گام چوکیدار بن کے تھے کھڑے، دشمنان دین سے اس جا لڑے اس جا لڑے، قادیانیت کو پہنچایا سرے انجام تک، تیرگی یہ شب کو جھٹلایا حد ناکام تک، وادی پرخار میں بھی عشق میں وہ چل پڑے، دشمنوں کے سامنے وہ دو ٹوک وہ بھی کہہ گئے، دشمنوں کے سامنے دو ٹوک یہ بھی کہہ گئے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، میری تربیت میں تھی ان کی دعاؤں کا اثر، میری تربیت میں تھی ان کی دعاؤں کا اثر، بھول سکتا میں نہیں ان کو کسی شام و سحر، ان کی صحبت میں گزارے دن سبھی وہ یاد ہیں، ذہن و دل ان کی اداؤں سے ابھی آباد ہیں، میری ہر تقریر تھی تحریر تھی ان کو پسند، میری ہر تقریر تھی تحریر تھی ان کو پسند، تھے بڑے ہی عقل مند و ارجمند و دردمند، نعت سنتے ہی میری ہو جاتے تھے وہ اشک بار، دل بڑھاتے حوصلہ دیتے مجھے وہ بار بار، آہ لوٹاؤں میں کیسے پھر سے وہ روشن گھڑی، خود کو سنبھالوں تو کیسے ہائے رے افسردگی، نقل کرتا ہوں یہاں اقبال کے اشعار کچھ، موت کہتے ہیں کسے آئیں نظر آثار کچھ، آہ یہ دنیا یہ ماتم خانہ برنا و پیر، آدمی ہے کس تلش میں دوش و فردا میں اسیر، کتنی مشکل زندگی ہے کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانندے نسیم ارزاں ہے موت، زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قحط ہیں آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں۔ یہ چند اشعار علامہ اقبال کے تھے۔ اب پھر میں آگے اپنے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ آگے جو میں نے ایک مصرع پیش کیا ہے، خاص بات یہ ہے کہ ایک مصرع میں دو جملے ہیں، دونوں جملے سے مولانا اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ ایک مصرعے میں دو جملے اور دونوں جملے الگ الگ ہیں، اور دونوں سے 1437 ہجری جب ابجد کے حساب سے جوڑیں گے تو تاریخ وفات نکلے گی۔ وہ یہ ہے شام نو غم، شام نو غم 1437 ہجری، شام نو غم دے گئی اسلام اب رخصت ہوا۔ اسلام سے مراد دین اسلام نہیں، مولانا اسلام صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلام اب رخصت ہوا کا نمبر جوڑیں گے تو 1437 ہوگا، اس سے بھی 1437، شام غم 9 سے بھی 1437۔ اب سنیے، شام نو غم دے گئی اسلام اب رخصت ہوا، شام نو غم دے گئی اسلام اب رخصت ہوا، درد درد دل قید و غم آلام سے رخصت ہوا،
ساقیا صحبا و پیمانے سبھی بے دم ہوئے، تیرے اٹھ جانے سے ان کے حوصلے بھی کم ہوئے۔ قبر پر تیری ہمیشہ نور کی برسات ہو، جنت الفردوس میں تیری بسر ہر رات ہو۔ آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورشتہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ہو گیا محروم عثمان شجر سایہ دار سے، ہو گیا محروم عثمان شجر سایہ دار سے، ہو گئیں محروم آنکھیں جلوے دیدار سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔